جنگ بدر جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا دن ہے، اللہ اکبر، اور یہی وہ دن ہے جس کو آج تک کافر یاد کر کے ہائے، بہت پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، یہ اصل اس کا پس منظر جو ہے وہ جی بڑا سمجھنے والا ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر بھی خیانت کرتے ہیں، اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو جی لنڈے کے مفکر ہوتے ہیں نا، آہا، جو بات پوری سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ ردی کے انگریز، وہ اس کو الٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اصل بات یہ تھی کہ کافر جو تھے نا مکے والے، وہ سارے مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب مسلمان ہم نے اتنا تنگ کیا، ہجرت کر کے وہ چلے تو گئے جہاں سے، لیکن مدینہ شریف میں جا کے پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا جہاں بھی چلا گئے پوزیشن تو ہے ہی ان کی، جن کے پاس حضور ہیں تو پوزیشن تو انہی کی رہے گی نا۔ سبحان اللہ، لیکن سبحان جو اللہ، کفر ہوتا ہے نا وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ اللہ انہوں نے کہا کیا کیا جائے، ان سب نے 40 بندوں پر ایک قافلہ تیار کیا۔ اس کا امیر انہوں نے اس وقت بنایا ابو سفیان کو، اس وقت تک کلمہ نہیں پڑا تھا۔ جی ہوا یہ کہ سب لوگوں نے اپنا مال تجارت انہیں دیا کہ اس کو ذرا لے کے جاؤ ملک شام، بیچ کے آؤ، جتنا منافع ہوگا یہ سارے کا سارا ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے جنگ کے لیے۔ اصل یہ پس منظر تھا۔ یہ بڑے غور سے سننے بڑے والی غور باتیں سے ہیں، سنیں۔ یہ اصل بہت اہم باتیں ہیں۔ لوگ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، جی ابو سفیان آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جی ہم نے راستہ روکنا ہے۔ بھائی پچھلی بات کون بتائے گا، راستہ جی کیوں روکنا ہے، جی یہ اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ بات ہے، کمال ہے واہ یار، ہمارا ہم کسی کا ایسے راستہ کیوں نہیں روکتے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ کیسے روکیں گے؟ کیا خوبصورت بات ہے۔ تو یہ اصل جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے۔ ان کی جو تیاری، ان کی پلاننگ وہ ساری تھی ہی مسلمانوں کے خلاف۔ جی اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، اور اس میں حکمت کے تحت سارا کام ہوتا ہے۔ جی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا نا کہ ایسے ایسے یہ قافلہ گیا، اللہ نے بتا دیا، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا ابو سفیان ایسے ایسے قافلہ لے کے واپس آ رہا ہے، اور یہاں سے مقام بدر کے راستے سے سمندر کے پاس پاس سے یہ جی گزرے گا، ہم نے یہاں پر ان کا راستہ روکنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر اور مال عطا فرمائے گا۔ بس یہ اتنی بات کہی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ تیار ہو گئے۔ جب یہ نورانی قافلہ تیار ہوا جی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں چل پڑا۔ عشق و محبت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی نا، ہائے ہائے، تیاری کیسے ہوئی، جذبہ کیسا تھا، کیا بات ہے۔ صحابہ کرام کیسے بڑھ بڑھ کے ساری بات کرتے تھے۔ اللہ اور اکبر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا نا کہ ہم آہا۔ نے قافلہ روکنا ہے، جی تو کہا ٹھیک ہے جی ہم نے روکنا ہے۔ آہا۔ مختصر سامان، مواہب الدنیا میں امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ 3 گھوڑے تھے، باقی مورخین اکثر لکھتے ہیں کہ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، تقریباً 8 کے قریب زرہیں تھی، اور گھوڑے بالکل آپ کے پاس تھوڑے تھے۔ یہ مسلمانوں کا ایک مختصر سا قافلہ صرف راستہ روکنے کے لیے ہوتا ہے نا کہ بہت لمبی چوڑی تیاری کر کے جاتے، یہ صورتحال نہیں تھی۔ بالکل۔ جب یہ سارے چل پڑے نا تو ابو سفیان جو تھا اسے بھی پتا تھا، خطرہ اسے بھی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ غلط ہو نا وہ کبھی بھی مطلب مضبوط نہیں ہوتا، اسے شک ہوتی کہ میرا ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اس نے بھی کچھ بندے چھوڑے ہوئے تھے، اسے خبر مل گئی کہ مدینے سے حضور نکل آئے ہیں۔ اللہ اس نے جلدی سے ایک بندہ مکے میں بھیجا کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جلدی نکلو تم، اور خود اس نے سمندر کے بالکل قریب ساحل والا راستہ اختیار کیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر سے جب بندہ مکے میں پہنچا، اس نے چل کے بتایا تو مکے میں ابو جہل تھا۔ ابو جہل تو اس کو تو آگ لگ گئی بھی، یہ کیا ہوا جناب؟ اب ان کی تو جناب سارے سردار اس نے اکٹھے کر لیے، چلو بھائی جنگ۔ اچھا، اتنے میں ابو سفیان نے ایک بندہ اور بھیج دیا، اس نے کہا خیریت سے نکل آئے، بس رہنے دو۔ ابو جہل کہتا کیوں رہنے دو، یہ کون ہوتے راستہ روکنے والے، ہم تو اب پوری تیاری کریں گے۔ 950 کا عدد سب نے لکھا ہے، بعضوں نے 1000 بندے، یعنی پورے تکبر میں تھا وہ، غرور میں تھا وہ۔ صرف تکبر غرور میں نہیں، پوری تیاری میں بھی تھا، تکبر میں بھی تھا۔ جی۔ اور اس نے جو وہاں پر ماحول بنایا تھا، ناچنے والی فاحشہ عورتیں ساتھ لی، اس نے شراب کے بڑے بڑے گھڑے اس نے ساتھ لیے، بہت سارے اونٹ اس نے ساتھ لیے، بلکہ آر دلاتا تھا جو ساتھ نہیں آتا تھا کہ تم کیوں نہیں آتے ہو بھائی، تم بھی چلو، آج ایک مرتبہ یہ حملہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، وہاں ہم جشن کریں گے فتح کے تو یہ کریں گے۔ کفر تو پھر کرتا ہی رہتا ہے نا جی۔ جی وہ ساری جب انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی نا، باوجود اس کے پیغام پہنچ گیا تھا قافلے والوں کا، لیکن وہ اپنے تکبر پہ اڑا رہا۔ لیکن ہونا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا نا جی تو وہ سارے کے سارے آ رہے ہیں، حضور کو پتا چل گیا۔ حضور نے فرمایا کون کون آ رہے ہیں، جب بتایا نا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مکے نے سارے جگر ہمارے پاس بھیج دیے ہیں تاکہ ہم کاٹ کے رکھ دیں۔
मतलब ये था कि वहां के जितने काफिर हैं ना, उन्होंने अपना जिगर मलाई, और इस जंग में 24 काफिरों के सरदार मारे गए थे। 24। सारी मलाई तो उन्होंने भेज दी थी उस वक्त। मलाई भी गंदी थी ना, समझ आई ना, मलाई वो बासी हो ही जाती है, तो ये बासी लोग थे। तो खैर बहरहाल उस वक्त तो वो सारे के सारे जब चल पड़े ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर सहाबा इकराम से फरमाया, हाँ भी बताइए। अब उनकी तैयारी देखो, उनके पास 700 ऊंट हैं, 100 घोड़े हैं, तलवारें, नेज़े ही नेज़े, पूरी तैयारी है, कर्रो फर के साथ, गुरूर और तकब्बुर के साथ आ रहे हैं। और इधर कोई दुरूद पढ़ रहा है, कोई तिलावत पढ़ रहा है, वो हुजूर के चेहरे की जियारत कर रहा है, बस इस अंदाज में। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, आ रहे हैं, बताओ क्या करना है। सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठ के खड़े हुए, खूबसूरत अंदाज में आपने सहाबा इकराम के सामने ना खिताब फरमाया। फिर हजरत फारूक आजम खड़े हुए बड़े खूबसूरत लहजे में। अब जब ये खड़े हुए ना, तो हजरत मिक़दाद खड़े हो गए। आप कहने लगे, हुजूर आप कह रहे हैं कि हम चलें या ना चलें, या रसूल अल्लाह अगर आप हमें कह दें कि समंदर में घोड़े डाल दें, हम वापस नहीं आएंगे, हम समंदर में घोड़े डाल दें। साद बिन उबादा खड़े हो गए, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो कुछ भी नहीं है मैदान बदर, अगर आप हमें मुल्क हबशा तक ले जाए तो हम वहां तक जाने के लिए तैयार हैं। हम कोई कौम बनी इसराइल जैसे हैं कि जो कहेंगे कि जाओ भाई मूसा तू और तेरा रब चल के लड़ के, हम नहीं लड़ सकते। हुजूर आप पीछे रहेंगे, हम वो जौहर दिखाएंगे कि जौहर भी खड़ा होकर हमें देखेगा कि ये कर क्या रहे हैं। बल्कि हजरत साद ने तो ये भी फरमाया था कि हुजूर जो ना नजर आने वाली मखलूक जिन्नात, हम उनसे भी लड़ने के लिए तैयार, उनसे भी लड़ने। ये तो मतलब उन्होंने जब ये कह दिया कि हम समंदर में घोड़े डाल देंगे, तो ये तो फिर उससे भी बड़ी बात है। पर जिस मखलूक से कहें हम टकराने के लिए तैयार हैं। तो ये इस जज्बे के साथ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जब आगे बढ़े, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वहां पर उन सब सहाबा इकराम को, चूंकि उसमें 236 अंसार थे और 77 मुहाजिरीन थे। जो मुहाजिरीन थे उनका उस वक्त जो सिपा सलार बनाया था, जो उन सब के आगे झंडा लेकर चल रहे थे, उनका नाम मौला अली शेर खुदा है। और जो वो अंसार थे, उन अंसार का भी एक सहाबी को बनाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में उनको लेकर चले। ये असल इस सारी जंग का पसे मंजर है। फिर सारे जमाने ने देखा, कुरान ने इसको बयान फरमाया, क़यामत तक होता रहेगा कि जो कह रहे थे कि ये मुट्ठी भर हैं, ये हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको गालिब फरमा दिया और कुफ्र को हमेशा के लिए मगलूब फरमा दिया।